دور جدید کی جدیدیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرہون منت ہے۔ ابتدا میں مشینی ترقی اور بعد ازاں الیکٹرانک اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے دنیا کی ترقی کو نئے دور میں داخل کر دیا ہے، بلکہ ترقی یافتہ اسی ملک کو کہا جاتا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں مستحکم ہو۔ روبوٹ ایک ایسا میکینیکل، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا مرکب شاہکار ہے جس کا استعمال تمام تر شعبوں میں کثیر پیداواری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے تخریبی عمل سے جہاں ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے سانحات تاریخ کے تاریک باب کا حصہ ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کی بقا اور سلامتی میں بھی غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ تعلیم اور طب کے میدانوں میں بھی اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ پاکستان میں لوکو بوٹ ایک ایسی کمپنی ہے جس نے آٹزم ڈس آرڈر بچوں کے لیے ماہرین نفسیات کی خدمات شامل کرتے ہوئے بین الاقوامی معیار کا مکمل طور پر پاکستان میں تیار کردہ خصوصی روبوٹ تیار کیا ہے، جو آٹزم بچوں کی ابلاغی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مفید اور مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ آج کے خبر بخیر میں اسی خصوصی روبوٹ کو منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ ہماری کمپنی روبوٹس بناتی ہیں، ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں ہمارے روبوٹس کے۔ ہم لوگ روبوٹکس کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ ہمارے روبوٹس کی ایک انیشیٹو ہم نے لیا جو کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ASD جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے اب روبوٹس ڈیزائن کیے ہیں جو کہ سائیکولوجسٹ کے ساتھ مل کے ASD چلڈرن کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمارا یہ روبوٹ جو ہے ان بچوں کو بہتر طریقے سے بریف کرتا ہے، بہتر طریقے سے ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے سوسائٹی کے اندر۔ اس روبوٹ کی خاص بات یہ میڈ ان پاکستان ہے، ناٹ اونلی ان ٹرمز آف ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر، اس کے پیچھے جو الگورتھمز جتنی ریسرچ کی گئی ہے یہ سب پاکستان کے اندر کی گئی ہے، اور ہمارے لوکل پاکستانی انجینئرز اور ڈاکٹرز اس کے اوپر کام کر کے انہوں نے ایکسرسائزز ڈیولپ کیے۔ ڈیفینیٹلی جو ایکسرسائزز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں وہ سب سرٹیفائڈ اور انٹرنیشنل سوسائٹی جو آٹزم کو ڈیل کرتی ہے ان کے اپروول کے اور بائی لاز کے تھرو ہم پروسیس کرتے ہیں، بٹ اٹ ہیز آل بین ڈن ان پاکستان۔ آٹزم بچوں میں شدت اور تکرار کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ ان میں نفسیاتی طور پر تکرار کی عادت پائی جاتی ہے۔ آٹزم کے شکار بچوں کے والدین، اہل خانہ اور بالخصوص اسپیشل ایجوکیشن اساتذہ کے لیے مشکل اور مشقت پر مبنی صورتحال ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں لوکو بوٹ کمپنی نے بیڑا اٹھایا۔ سنجیدہ ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ آیا آٹزم بچوں کی تربیت کے لیے ان روبوٹ سے جو توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں وہ نتیجہ خیز بھی ہیں یا نہیں، اور اس وقت یہ خصوصی روبوٹس کہاں کہاں زیر استعمال ہیں؟ جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے، وہ ایک کام کو ریپیٹیڈلی کر سکتے ہیں بنا بور ہوئے۔ ہم عام لوگ جو ہیں ایک کام کر کے ہم بور ہو جاتے ہیں، وہ بچے بور نہیں ہوتے۔ تو ان کو کوئی ایسا کام اگر دے دیا جائے، آج کل ہر بچہ گیجٹ سے اٹریکٹڈ ہے، اس کو اگر ہم روبوٹ کے تھرو کوئی چیز ٹریننگ کرواتے ہیں، روبوٹ کے تھرو اس کو انٹریکٹ کرنا سکھاتے ہیں، وہ اسی چیز کو ریپیٹ کرنے میں زیادہ آسانی سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی کوشچن پوچھنا ہے، کوشچن پوچھنے کے لیے اگر میں بولوں گا ایز اے ہیومن کسی بچے کو کہ ہاتھ اٹھاؤ، اس کو پرابلم ہوگی، بٹ پہلے اگر روبوٹ اٹھاتا ہے اور پھر ہم اٹھاتے ہیں تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے، کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، عام سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کیا ہیں، اس چیز کو ہم سمجھانے کی کوشش۔ ہمارے یہ روبوٹ سینٹر آف آٹزم پاکستان کشمیر روڈ وہاں پہ ٹرین ہو چکے ہیں، یوز کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سی آرٹس جو کہ سندھ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کورنگی میں، وہاں پہ ڈپلائڈ ہے، وہاں پہ ان یوز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک MOU سائن ہو چکا ہے سی آرٹس کے ساتھ، جس کے اندر سندھ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ایکسرسائزز ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ روبوٹ، سائیکولوجسٹ اور بچے کو اسپیسیفک گروپس میں ڈیوائڈ کر کے ان کے بیچ میں وہ ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارا AKU کے اندر ہم لوگ ایز ڈپلوائے کر کے ایمرجنسی کے اندر ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں، ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے ساتھ انڈر ڈسکشن ہے کہ ہم اس کو ٹریننگ کے اندر کنٹینیوس ٹریننگ میں یوز کریں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آٹزم بچوں کے لیے تیار کردہ روبوٹس کافی مختلف مراحل اور متعدد تجربات کے بعد اس شکل و صورت تک پہنچا ہے۔ ہم اب تک 3 روبوٹس پہ کام کر چکے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا جو پہلا ویریئنٹ تھا وہ تھا آٹونومس وزٹر مینجمنٹ سسٹم، جو کسی بھی کارپوریٹ انڈسٹری میں یا کہیں بھی کسی ہاسپٹل میں کوئی وزٹر آتا ہے تو اس کی جو پوری جرنی ہے ہم نے اس کو آٹومیٹ کیا ہوا تھا۔ دیٹس آور فرسٹ ویریئنٹ۔ دوسرا ہم نے کووڈ ٹائمز کے اوپر ایک روبوٹ ڈیولپ کیا تھا، اور وہ روبوٹ
रिमोटली पेशेंट के वाइटल्स को ट्रांसमिट करता था डॉक्टर को। जब हम सबको पता है कि एक बड़ा टफ टाइम था जब डॉक्टर्स पेशेंट्स के साथ मिल नहीं पाते थे, तो उस टाइम पे वी केम अप विद एन आइडिया कि हम किसी तरह लोगों को फैसिलिटेट करें और जो एप्लीकेंट या इंडिविजुअल बीमार हैं कोविड टाइम्स में, उनके वाइटल्स को रिमोटली हमने डॉक्टर्स को ट्रांसमिट किया ताकि हम उसे बेटर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें। और जो हमारा तीसरा वेरिएंट था, जैसे कि जमशेद दस्तूर ने इस बारे में जिक्र भी किया, वो था ऑटिज्म से रिलेटेड बच्चों के लिए। और अभी हम मजीद रोबोट्स पे काम कर रहे हैं। हमारा जो मेन एम है वो है सोशली असिस्टिव रोबोट्स पे काम करना, जिसका मार्केट कैप बाय 2024 इज $11.2 बिलियन। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को उस फील्ड में और इस जो $11.2 बिलियन की मार्केट है उसमें कुछ कैप पाकिस्तान के पास भी आना चाहिए। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। पाकिस्तान में रिसोर्सेज या पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। As far as the talent is concerned, as far as the support is concerned, mentors are concerned, तो पाकिस्तान is rich in that case. पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी बात ये कि हमारे रिसोर्सेज कंपैरेटिवली चीपर हैं देन इंटरनेशनल मार्केट। तो हम इस बात पे प्राउड फील करते हैं कि हमने एक सोल्यूशन बनाया जो कि मेड इन पाकिस्तान है और वो हर तरह से जो इंटरनेशनल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कम्पीट भी करता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, कि हम उनसे कंपैरेटिवली चीपर बेहतर रेट्स के ऊपर हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट फ्लोट कर सकते हैं। जदीद दुनिया की तश्कील में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने भी अपना हिस्सा वाफर अदा किया है, बल्कि ये कहा जाए कि इस वक्त नित नए सॉफ्टवेयर्स और एप्स नए इंसानी मुआशरे के माबैन राब्तों में इनकलाब बर्पा कर दिया है तो दुरुस्त होगा। फोर्टिफाई सॉफ्टवेयर ऐप भी ऐसी ही एक ऐप है जिसने रियल एस्टेट की दुनिया में उम्मीद का नया कदम उठा दिया है। इस ऐप के जरिए से रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और मुल्की व समंदर पार सरमायाकार और सारिफ भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। रियल एस्टेट से मुताल्लिक दस्तावेजात, रिहायशी व तिजारती जमीनों की मार्केट वैल्यू की जानकारी और मुख्तलिफ उमूर की अमल दरामद में मुमिद मुआवन ऐप है। फोर्टिफाई बेसिकली एक रियल एस्टेट सेट के लिए पूरा मैनेजमेंट सोल्यूशन है जो कि एक टावर मैनेजमेंट से लेकर सोसाइटी मैनेजमेंट, पूरे एंड टू एंड ऑपरेशंस को, जब से टावर का खड्डा खुदता है तब से लेके जब तक यूनिट हैंड ओवर नहीं हो जाता कस्टमर को, उस पूरी जर्नी को ऑटोमेट करता है। इसके साथ साथ फोर्टिफाई की मोबाइल एप्लीकेशन भी बिल्डर के हाथ में होती है, जिससे वो अब अपना सारा बिजनेस मोबाइल से कंट्रोल करते हैं अक्रॉस द ग्लोब वहीं पर। विद दैट फोर्टिफाई की मोबाइल एप्लीकेशन बिल्डर के कस्टमर्स के पास भी है, जिससे कहीं पर भी यूएसए, कनाडा, दुबई में बैठे हुए कोई भी एक इंस्टॉलमेंट जो पे नहीं हुई या पे हो जानी चाहिए थी किसी एक यूनिट के अगेंस्ट में, वो अपने पूरे मैनेजमेंट सिस्टम से ट्रैक रखते हैं। तो जो ट्रस्ट बिल्डिंग का फैक्टर है ओवरसीज पाकिस्तानी का, जिनकी वजह से वो पैसे पाकिस्तान में नहीं भेजते ड्यू टू द फैक्ट ऑफ कि ये बिल्डर पता नहीं कैसे इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो सारी चीजें फोर्टिफाई हेल्प करता है एलिमिनेट करने में, बिल्डर को भी और कस्टमर को भी। ये एक B2B2C सोल्यूशन है। रियल एस्टेट की दुनिया बिल्डर्स और सार्फिन के बाहमी एतमाद पर कायम होती है। इस ऐप की सबसे खास बात एतमाद की बहाली है, जिससे मुकामी सार्फिन के साथ समंदर पार सारिफ भी इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब फोर्टिफाई पे क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है तो उसके कुछ साइट के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किए जाते हैं। तो वो फोर्टिफाई के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो पूरा ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह सब अवेलेबल रहती हैं, और देन मार्केट में कंपेटिटिव प्राइसेस भी अवेलेबल रहती हैं कस्टमर को चूज करने के लिए ऑप्शन के वो इस जगह पे इन्वेस्ट करें। द मोमेंट कस्टमर इन्वेस्ट करता है तो उसको एक डेडिकेटेड पोर्टल दिया जाता है, जिस पोर्टल पर अपनी वो पूरी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मैनेज करता है। एक्चुअली ये चीज डेफिनेटली पेनिट्रेट करेगी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कनाडा में बैठे हुए यूनिट परचेज करा है और मुझे तो विजिबिलिटी डायरेक्ट नहीं रहेगी अनलेस एंड अनटिल मैं अपने किसी रिश्तेदार को बोलूं कि जाओ देखो जरा कितना बन गया है, क्या प्रोग्रेस एग्जिस्ट करती है। जब एक सक्सेस स्टोरी बन जाएगी तो मैं बीइंग अ कैनेडियन नेशनल बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को वो बिल्डर सजेस्ट कर सकता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। जब एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, कस्टमर कॉरेस्पॉन्डेंस काफी तमीज से हो रही है, ब्रांड वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, तो डेफिनेटली ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारा डॉलर पाकिस्तान में लेकर आएंगे अगर उनको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नजर आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी ये सारा काम मैनुअल हो रहा होता है। एक्चुअली हमारे पास 2-3 मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। एक तो प्रोजेक्टेड होती है जो सिस्टम ने लिखी हुई होती है, एंड एट द सेम टाइम हमारे पास लाइव कैमरास भी इंटीग्रेटेड होते हैं कि वो मोबाइल एप्लीकेशन से अपने एग्जिस्टिंग यूनिट की प्रोग्रेस को देख सकते हैं रियल टाइम।
ابھی فی الحال تھینکس ٹو NIC یہ پچھلے 1 سال سے انکیوبیٹڈ ہے کوہورٹ 8 میں، اور ابھی ہمارے پاس 27-28 جو ہیں وہ کیس اسٹڈیز آن بورڈ ہوئی نہیں ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ اگین. اگر فیوچر میں ہم NIC کا کے پلیٹ فارم سے اگر اس کو آگے لے جا سکیں تو اگین. ایک حادثاتی صورتحال نے فورٹیفائی ایپ بنانے کا احساس دلایا، لیکن یہ حادثاتی ایجاد ریئل اسٹیٹ آپریشن کے لیے آسانی کا سامان بن گئی. اگین ہوا یہ تھا کہ I پرسنلی فیس این ایشو. میری فائل ڈسپیوٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے وہ فائل ایک پرسنل بلڈر کو مرج کرانی تھی. تو جب پرائیویٹ بلڈر کے پاس گئے مرج کرانے کے لیے تو انہوں نے بکنگ کے اوپر 10 روپے کا نوٹ اٹیچ کر کے رکھا ہوتا ہے. نا دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. میں اس کو ایسے ہی پلان کرتا ہوں کہ 10 روپے کا نوٹ سے اسٹارٹ ہوئی تھی. اب میں نے ان سے پوچھا یار یہ 10 روپے کا نوٹ میری بکنگ میں کیا کر رہا ہے؟ سو ہی سیڈ کہ زین بھائی یہ آپ کا ریفرنس کوڈ نمبر ہے. فرام دیٹ مومنٹ آئی کلکڈ دی آئیڈیا یار یہ اتنا مینول چل رہے ہیں کہ میری کروڑوں کی انویسٹمنٹ کو کیسے طریقے سے مینج کریں گے. وہاں سے آئیڈیا فورٹیفائی نے جنم لیا، جس کی وجہ سے فورٹیفائی بیسیکلی ایک ریئل اسٹیٹ جو بلڈر ہے اس کے آپریشنز کو اسٹریٹن کرتا ہے. یہ ورڈ ڈرائیو ہوا ہے فورٹ سے، قلعہ اس کو اردو میں کہتے ہیں. تو قلعہ جب بنتا ہے تو اس کی کنسٹرکشن کافی تگڑی رہتی ہے، لیکن ایز فار ایز آپریشنز از کنسرن بلڈر کے ہمیشہ سے وہ انپروفیشنل رہتے ہیں اور وہ پھر بھی اربوں روپے مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم آپریشنز کو فورٹیفائی کرتے ہیں. دیٹس ویئر دا ورڈ کم فرام. ہر کامیابی کے پیچھے ایک محسن کا ساتھ ہوتا ہے. نوجوان سافٹ ویئر انجینئر سید زین علی کو منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام کا ساتھ میسر آیا. ہنرمندوں اور سرمایہ کاروں کے مابین تعلق استوار ہونا ایک دشوار گزار مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے NIC کا ادارہ اہم خدمات پیش کر رہا ہے. ہمارا ابھی بھی انڈکشن چل رہی ہے جس میں نیا ایک بیچ جو ہے اسٹارٹ اپس کا اس کو ہم آن بورڈ کر رہے ہیں. سو اپلیکیشنز اوپن ہوتی ہیں جس میں سوشل میڈیا پہ اور جنرلی ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جا کے ہم جو ہے ایک آؤٹ ریچ کرتے ہیں جس میں اسٹارٹ اپس کا جو ہے انٹرسٹ گیج کرتے ہیں کہ وہ NIC میں انکیوبیٹ ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. اس کے بعد کافی ساری اپلیکیشنز آتی ہیں جو شارٹ لسٹ ہوتی ہیں اور شارٹ لسٹنگ کے بعد وہ اسٹارٹ اپس جو ہیں یہاں NIC آتے ہیں، ان کی پچز ہوتی ہیں. ایک ایکسٹرنل پینل ہوتا ہے ججز کا جو ان کو ایویلیویٹ کرتا ہے کرائٹیریا پہ، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ انکیوبیٹ ہو جاتے ہیں. اور 6 مہینے سے 1 سال کا ایک ایکسٹینسو ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں اسٹارٹ اپس کی، بیکاز ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں اسٹارٹ اپس کو کہ کچھ کو جو ہے بیسک انکیوبیشن کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کو ایکسلریشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس ہم ان کو یہاں پہ ٹرین کرتے ہیں. ان کی ڈفرینٹ پارٹنرشپ کراتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے جو ان کے بزنس میں ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اینڈ سب سے امپورٹنٹ انویسٹرز جو ہوتے ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹارٹ اپس میں، ان کے ساتھ ہم ان کی 1-on-1 میٹنگز بھی کراتے ہیں. 2018 سے تاحال NIC کو تقریباً 250 اسٹارٹ اپ کروانے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے، جو کہ ایک غیر معمولی کارکردگی ہے. ان اسٹارٹ اپس میں نامور بزنس برانڈز ایپس بھی شامل ہیں. 2018 میں یہ NIC فارم ہوا تھا اور اب تک جو ہے ہم نے 224 اسٹارٹ اپس جو ہیں ان کو انکیوبیٹ کیا ہے، جس میں سے کافی سکسیس سٹوریز جو ہیں ہماری نکل چکی ہیں. کچھ اسٹارٹ اپ سے آئی تھنک آپ لوگوں کی بھی بات ہوئی ہے، بٹ آئی ول نیم اے فیو. سب سے بڑی ہماری سکسیس سٹوری بائکیا ہے جو ہمارے پاس کوہورٹ 1 میں تھا. اس کے علاوہ فارمدار ہے ایک اسٹارٹ اپ ہمارا، لوکو بوٹ ہے، فورٹیفائی ہے، سولوشنز ہے. بہت سارے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو بہت ڈفرینٹ ڈومینس میں کام کر رہے ہیں اور فنڈنگ بھی ریز کی ہے انہوں نے، اور NIC کے ساتھ اپنے اسٹارٹ اپ کا بھی جو ہے نام روشن کر رہے ہیں. بین الاقوامی معیار کی ایپس اور روبوٹس کی پاکستان میں ایجاد کا تصور اپنے آپ میں ایک حوصلہ افزا اقدام ہے. مغربی دنیا کے مقابلے میں سستے سافٹ ویئر ایپس اور خصوصی روبوٹس کی ایجاد پاکستان کے روشن مستقبل کی جانب امید کی کرن ہے. الیکٹرانک روبوٹ کی ایجاد خبر بخیر بن کر ارباب اقتدار اور محب وطن اہل ثروت کو روشن مستقبل کے لیے دعوت دے رہی ہے.
what we want, definitely support, not from the government only, but individuals, पेरेंट्स जो कि जिनके हम हीरोज कहते हैं, जिनके हीरोज जो हैं वो ASD से गुजर रहे हैं, सो वी वांट देम टू कम ऑन बोर्ड, हमारा साथ दें. हम एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, डेफिनेटली वो सिर्फ उनके लिए नहीं बाकी बच्चों के लिए दुनिया में वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है. इफ वी कम अप विद द स्टैटिस्टिक्स, तो 1 out of every 51 child in the world is facing autism right now. So we want to help them, but it is impossible without the support of government, without support of the parents and hospitals as well.